السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی آواز تھوڑی سی بڑھائیے۔ آپ سبھی حضرات کو ربیع النور کے مہینے کی، میلاد کے مہینے کی بہت بہت مبارکبادیاں۔ دیکھو اپنی بڑھ جائیے، سنبھل کے جائیے۔ کیا بہت چھوٹا ہار ہے نا، وہ میرے صافے میں ہی اڑ جاتا۔ ربیع النور کے مہینے کی آپ حضرات کو بہت بہت مبارکبادیاں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید میلاد النبی کی خیرات دونوں جہان میں عطا فرمائے۔ آج جس عنوان کے تحت مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں وہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا حدیث، لیکن آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ ایک ہے قرآن، ایک ہے حدیث۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ قرآن الحمد سے لے کے والناس تک، اور کتب احادیث میں بے شمار احادیث ہمیں نظر آتی ہیں۔ حدیث عربی زبان کا لفظ ہے۔ حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات، لیکن اصطلاح شرع میں ہر کسی کی بات کو حدیث نہیں کہتے ہیں۔ حدیث کہتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو۔ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حدیث، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بھی حدیث، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور منع نہ کیا وہ بھی حدیث۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر،
بڑی سے بڑی چیز اس قرآن میں موجود ہے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز اس قرآن میں موجود ہے۔ ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سب کچھ قرآن میں موجود ہے تو پھر حدیث کی ہمیں کیا ضرورت؟ کیوں ہم حدیث پر عمل کریں؟ کیوں ہم حدیثوں کو پڑھیں جب سب کچھ قرآن میں موجود ہے؟ قرآن میں سب کچھ موجود ہے، یہ بات تو حقیقت ہے، لیکن ہر کوئی اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ سمندر کے اندر ہیرے جواہرات موجود ہیں، قیمتی چیزیں موجود ہیں، مگر ہر آدمی جا کر نکال کر لانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ ایک فرقہ ہو گیا، اس کا نام ہے اہل قرآن۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو بس قرآن ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، جو قرآن میں ہے ہم اسی پر عمل کریں گے۔ لیکن عزیزان محترم، بغیر حدیث کے کوئی قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ نے کئی جگہ فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ دوسری جگہ فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، سب نمازوں کا خیال رکھو، خاص طور سے بیچ والی نماز کا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نت نئے انداز سے اللہ نے قرآن شریف کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور اگر نماز کے تعلق سے ذرا سی بھی کوتاہی کی تو وہ بھی اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اور جو لوگ نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، نماز کو تاخیر کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اس ویل وادی میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تقریباً 700 جگہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن الحمد سے لے کے والناس تک آپ پڑھتے چلے جائیں، نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو قرآن میں کہیں نہیں ملے گا کہ نماز کس انداز سے پڑھی جائے۔ فجر میں کتنی رکعتیں پڑھی جائیں، ظہر میں کتنی رکعتیں پڑھی جائیں، عصر اور مغرب اور عشاء میں کتنی رکعتیں پڑھی جائیں، ثنا کب پڑھی جائے، سبحان ربی الاعلیٰ کب پڑھا جائے، سبحان ربی العظیم کب پڑھا جائے، اتحیات کب پڑھی جائے، دعائے قنوت کب پڑھی جائے۔ آپ الحمد سے لے کر والناس تک پڑھتے چلے جائیں، 7 منزلیں پڑھ ڈالیں، 114 سورتیں پڑھ ڈالیں، 30 پارے پڑھ ڈالیں، 6666 آیتیں پڑھ ڈالیں، آپ کو کسی آیت میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ملے گا۔ نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں سے ملے گا؟ عزیزان محترم، اگر ہمیں صرف 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اس کے لیے تقریباً 2000 حدیثوں کا سہارا لینا پڑے گا، 2000 حدیثوں کو سامنے رکھنا پڑے گا، تب جا کر ہم 2 رکعت نماز صحیح طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ بغیر حدیث کے ہم قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ جگہ جگہ اللہ نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکات دو۔ کتنی زکات دینا ہے، کتنا % دینا ہے، یہ قرآن میں کہیں نہیں۔ یہ کہاں سے ملے گا؟
یہ حدیث سے ملے گا۔ قرآن کی ایک آیت اور آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ نے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ کہاں سے ہاتھ کاٹیں؟ یہاں سے ہاتھ کاٹیں، یہاں سے ہاتھ کاٹیں، یہاں سے کاٹیں، کہاں سے کاٹیں؟ کیا کوئی 10 روپے چرا لے اس پر بھی ہاتھ کاٹ ڈالیں گے؟ یہ تمام چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ یہ حدیث سے ملیں گی، حدیث سے۔ تو بغیر حدیث کے آدمی قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر حدیث کی اہمیت بھی قرآن نے بتائی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے لوگو رسول تمہیں جو دے دیں اسے لے لو، اور میرا حبیب جس چیز سے انکار کر دے اس چیز سے رک جاؤ۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اے لوگو میرا حبیب اپنی مرضی سے تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے، جو بولتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے، جو بولتا ہے وہ رب کی مرضی سے بولتا ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ نے حدیث کی اہمیت کو بتایا۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس کی اطاعت کی جائے، یعنی جس رسول کو بھی بھیجا ہے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ رسول کی اطاعت تو کر سکتے ہیں، اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ اللہ کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، اللہ کی پیروی کیسے کریں؟ تو اس کا جواب بھی قرآن نے دے دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اے لوگو جس نے رسول کی اطاعت کی سمجھ لو اسی نے رب کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت کریں گے ہوگا کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر رسول کی اطاعت کرو گے، پیروی کرو گے، ان سے محبت کرو گے تو پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تم رب کے محبوب بن جاؤ گے۔ عزیزان محترم، ان احادیث سے ان آیات سے حدیث کی اہمیت پتہ چلی، حدیث کا مقام پتہ چلا، حدیث کی عظمتیں پتہ چلی۔ اور آخر میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ جس زبان سے دنیا نے قرآن سنا اسی زبان سے دنیا نے حدیثیں بھی سنی۔ بس فرق اتنا ہے کہ سرکار نے جسے کہہ دیا کہ یہ قرآن ہے ہم نے اسے قرآن مان لیا، اور جسے سرکار نے قرآن نہیں کہا ہم نے اسے حدیث مان لیا۔ ہے کوئی جس نے جنت کو دیکھا ہو؟ ہے کوئی جس نے دوزخ کو دیکھا ہو؟ ہے کوئی جس نے قبر کے حالات کو دیکھا ہو؟ ہے کوئی جس نے لوح اور قلم اور کرسی کو دیکھا ہو؟ ارے ہے کوئی جس نے جبریل علیہ السلام کو آتے دیکھا ہو؟ ہے کوئی جس نے آیتوں کو جبریل علیہ السلام کو لاتے دیکھا ہو؟ ہے کوئی جس نے اللہ کو دیکھا ہو؟ عزیزان محترم، نہ تو ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ ہم نے جبریل کو دیکھا، نہ ہم نے جنت و دوزخ کو دیکھا، بس اتنا ہے ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، اے خدا ہم نے تجھے بن دیکھے خدا مان لیا ہے۔ جی لگا کر بولو سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، حدیث بھی اسی زبان سے اور قرآن بھی اسی زبان سے۔ جسے حضور نے کہہ دیا کہ یہ قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے۔ اور ہم پہلے یا امت پہلے رسول کو مانتی ہے، بعد میں اللہ کو مانتی ہے، کیونکہ حضور نے بتایا اللہ کے بارے میں، تبھی نہ ہم نے مانا۔
اب اگر کوئی حضور کو ہی نہیں مانے گا تو بتاؤ وہ اللہ کو کیسے مان سکتا ہے؟ اللہ کو ماننے کے لیے بھی پہلے حضور کی ماننا پڑے گی، پہلے حضور کو ماننا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو میں یہاں سے آپ کو بتا رہا تھا حدیث کی اہمیت، حدیث کی عظمت اور حدیث کی رفعت۔ اتنا سمجھ میں آ گیا کہ حدیث کی اہمیت بھی قرآن نے بتائی، بغیر حدیث کے دنیا قرآن پر عمل نہیں کر سکتی ہے، اور حدیث حضور کی باتوں کو کہتے ہیں، حضور کے کلام کو کہتے ہیں، ان کی تقریر کو کہتے ہیں، ان کے افعال کو کہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے احادیث کے لیے بڑی مصیبتوں کا سامنا کرا، بڑی پریشانیوں کا سامنا کرا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سافر من مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الى مصر فقط لحدیث واحد۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک حدیث کے لیے مدینے سے مصر تک کا سفر کیا۔ 15 دن جانے میں لگے، 15 دن آنے میں لگے۔ کن کے پاس گئے تھے حدیث لینے؟ حضرت عقبہ بن عامر کے پاس حدیث لینے کے لیے گئے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مصر میں ہی ہے، کئی مرتبہ ان کے مزار پر حاضری کا ہمیں بھی شرف حاصل ہوا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فلاں فلاں حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے وہ حدیث سنا دی، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹنے لگے۔ حضرت عقبہ بن عامر نے کہا تم آئے اور واپس جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ مارکیٹ جا رہے ہو، منڈی جا رہے ہو؟ نہیں نہیں، میں مدینہ الرسول جا رہا ہوں، میں واپس مدینہ شریف جا رہا ہوں۔ کہا کہ یہاں مصر میں رک جاؤ؟ کہا کہ نہیں، میرا مقصد صرف حدیث رسول تھا اور وہ میرا مقصد حاصل ہو گیا، اب میں واپس مدینہ جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، صرف ایک حدیث کے لیے 15 دن جانے میں لگائے، 15 دن آنے میں لگائے۔ آپ جانتے ہیں وہ حدیث کون سی تھی؟ آقا نے ارشاد فرمایا من ستر مومنا سترہ اللہ فی یوم القیامہ۔ اے لوگو، تم میں اگر کوئی کسی کا ایک عیب دنیا میں چھپا لے گا نا تو اللہ قیامت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اس ایک حدیث کے لیے 15 دن جانے میں لگائے، 15 دن آنے میں لگائے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے کیسی محبت کرتے تھے، کیسا پیار کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث سناؤں۔ ان کثیر ابن قیس قال قلت جالسا مع ابی الدرداء فی مسجد دمشق فجاءه رجل فقال یا ابا الدرداء انی جئتک من مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ طریقا من طرق الجنہ ان الملائکۃ لا تضع اجنحتها رضا لطالب العلم ان العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض حتى الحیتان فی جوف الماء ان فضل العالم علی العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ان العلماء ورثة الانبیاء ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر رواہ ابو داؤد فی سننہ۔ پورا مجمع لب کھولے اور حدیث کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ اس حدیث کے لیے حضرت کثیر بن قیس مدینہ شریف سے ملک شام گئے، صرف ایک حدیث کے لیے، ایک حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر کیا۔ تو عزیزان محترم، یہاں سے پتہ کیا چلا کہ صحابہ نے بڑی حدیثوں کے تعلق سے بڑی محنتیں کی، بڑی محنتیں کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5374 حدیثیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور امت تک پہنچائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2630 حدیثیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور امت تک پہنچائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2286 حدیثیں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور امت تک پہنچائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2210 حدیثیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور امت تک پہنچائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1170 حدیثیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور امت تک پہنچائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1540 حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور امت تک پہنچائیں۔ عزیزان محترم، یہ حدیثوں کے ریکارڈ ہمیں یاد نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں۔ ہمیں کس چیز کا ریکارڈ یاد ہے؟ کس کرکٹر نے کتنی سینچریاں لگائیں، کس نے کتنے وکٹ لیے، کس نے کتنے کیچ لیے، کس نے کتنی اسٹمپنگ کی، کس نے کتنے گانے گائے، کس نے کتنی فلمیں سپر ہٹ دیں، کس نے کتنے سپر ہٹ گانے گائے۔ عزیزان محترم، یہ سب ہمیں یاد ہے۔ اگر کچھ یاد نہیں ہے تو ہمیں اپنے نبی کے بارے میں یاد نہیں ہے، ہمیں اپنے آقا کے بارے میں یاد نہیں ہے، ہمیں حدیثوں کے بارے میں یاد نہیں ہے۔ سب کچھ ہے ہمارے گھر میں، سب کچھ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہے کوئی ایسا حضور کا عاشق جس کے گھر میں ایک حدیث کی کتاب ہو، جس نے کبھی کوشش کی ہو لاؤ میں ایک حدیث کی کتاب خرید لوں، میں اپنے گھر میں اسے رکھوں، میں بھی اس کو پڑھوں گا، اپنے بچوں کو بھی پڑھ کر سناؤں گا؟ عزیزان محترم، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا ہے تو کیجئے، حضور کی حدیثوں سے محبت کیجئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب حضور بولتے تھے تو ہم تن گوش ہو کر حضور کی باتوں کو سنتے۔ کتابوں میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ جب حضور بولتے وہ اپنے سروں کو بھی نہیں ہلاتے، بس حضور کے چہرے کا دیدار کرتے اور حضور کی باتوں کو سنتے، حضور کی باتوں سے محبت کرتے۔ اور ہو بھی کیوں نہ جب بولنے والی وہ زبان ہو جس کے تعلق سے رب نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا ہے، جو بولتا ہے وہ ہماری مرضی سے بولتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دہن جن کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک شعر میں تو اعلیٰ حضرت نے کمال کر کے ردیہ فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ عزیزان محترم، تو صحابہ حدیثوں سے بڑی محبت کرتے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث حضور فرماتے ہیں تسمعون یسمع منکم ویسمع ممن سمع منکم، رواہ ابو داؤد فی سننہ۔ سرکار فرماتے میرے پیارے صحابہ بڑی عقیدت سے سنتے ہو میری باتیں، بڑی محبت سے سنتے ہو میری باتیں۔ میرے پیارے صحابہ دیکھنا، جب میں تمہارے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا نا، پھر دیکھنا دنیا تمہارے پاس آئے گی اور تم سے کہے گی ہم نے حضور کو دیکھا نہیں، حضور کو سنا نہیں، تم نے حضور کو دیکھا بھی سنا بھی، لہٰذا تم ہمیں حضور کی حدیثیں سناؤ۔ اور دیکھنا وہ لوگ تم سے سن کر اپنے علاقوں میں پہنچ جائیں گے، دنیا ان کے پاس آ جائے گی، ان سے کہے گی تم نے ان سے سنا جنہوں نے ڈائریکٹ حضور سے سنا، لہٰذا تم ہمیں حدیثیں سناؤ۔ اور اسی حدیث کے بین السطور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی بیان کر دیا تھا کہ میرے پیارے صحابہ دیکھنا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، دیکھنا ملک ہندوستان ہوگا، اس کا ایک صوبہ مدھیہ پردیش ہوگا، اس کا ایک شہر گوالیار ہوگا، اس کی ایک مسجد جس کا نام موتی مسجد ہوگا، ربیع الاول کی ایک تاریخ ہوگی، 1443 ہجری ہوگی، دن جمعہ کا ہوگا، اکتوبر کی 8 تاریخ ہوگی، 2021 ہوگا، جمعے کی نماز سے پہلے دیکھنا میرا ایک دیوانہ حدیثیں سنا رہا ہوگا، باقی دیوانے ادب کے ساتھ حدیثیں سن رہے ہوں گے۔ جی لگا کر بولو اور محبت سے بولو، دل کی گہرائیوں سے بولو۔ عزیزان محترم، تو اس لیے ہمیں جب بھی حضور کی حدیث سنیں، جب بھی حضور کی باتوں کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، کیونکہ جو حضور کی حدیث سے محبت کرتا ہے نا، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے کس انداز سے محبت کرتے ہیں
کہ جن صحابہ نے حدیثوں کے تعلق سے محنت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے پناہ نوازا، بہت نوازا۔ تھوڑا سا دور اور آگے نکلا، 90 ہجری کے بعد حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور حضرت امام مالک نے حدیث کی دنیا میں بڑی محنت کی۔ امام مالک سے کوئی جو ہے مسئلہ پوچھنے آتا تھا نا، تو امام مالک ویسے ہی بتا دیتے، لیکن اگر کوئی یہ کہتا نا میں حضور کی حدیث سننے آیا ہوں، تو امام مالک غسل کرتے اور ان کے پاس جو اسپیشل جبہ تھا اس جبے کو پہنتے، اس کے بعد اس کو بیٹھاتے اور پھر کہتے اب سنو میرے نبی کی باتیں۔ اس طریقے سے اہتمام حدیثوں کا کرتے۔ اور امام مالک رسول کریم کے شہر سے کتنی محبت کرتے، پوری زندگی میں صرف ایک حج کیا، اس کے بعد حج کرنے نہیں گئے، پوری زندگی مدینے میں گزار دی۔ کیوں حج کرنے نہیں گئے؟ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں مدینے سے نکلوں اور میری موت آ جائے، میں چاہتا ہوں جب میری روح نکلے نا تو مدینے کا شہر ہو، حضور کا شہر ہو۔ مجھ پر حج فرض تھا، کر لیا، پاس میں مدینہ تھا، پاس میں مکہ تھا، نہیں گئے حج کرنے کے لیے۔ اور عاشقوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے، اس کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اصل المراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل میں تو جو ہے حضور کے در کی حاضری ہے۔ عزیزان محترم، امام مالک جو ہے کبھی مدینے سے نہیں نکلے۔ کسی نے کہا مالک تم نے اپنی محبت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بہت محبت کرتے ہو سرکار سے، مالک تمہاری یہ جو محبت ہے اس محبت کی حضور کی بارگاہ میں کچھ قدر بھی ہے کہ نہیں، یا صرف تم ہی محبت کر رہے ہو؟ اس محبت کی جو تم حضور سے کر رہے ہو یہ اس کی قدر ہے۔ جب بات حضور کی آئی تو امام مالک تڑپ گئے۔ امام مالک نے جو فرمایا، تنویر الحوالک کتاب کا نام ہے، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمٰن نے اس بات کو تنویر الحوالک کے اندر نقل فرمایا۔ امام مالک کہتے ہیں اے لوگو تم کہتے ہو کہ حضور کی بارگاہ سے محبت کا کوئی رسپانس آیا کہ نہیں آیا، میری محبت کی حضور کی بارگاہ میں کوئی قدر ہے کہ نہیں؟ تو سنو، ما نمت لیلا الا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حلمی۔ ایک کہنے والے سن، میں اپنی زندگی میں کوئی رات ایسی نہ سویا کہ میں سویا ہوں اور مدینے والے نے آ کر خواب میں جلوہ نہ دکھایا ہو۔ میں ہر رات میں سرکار کا جلوہ دیکھ رہا ہوں، سرکار جلوہ دکھا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، جو حدیثوں سے محبت کرتا ہے سرکار اس سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ مجھے بھی دید کا شربت پلا دو خواب میں آ کر، دکھا دو روئے تابہ جانے جانا، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاہ یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، جو حضور سے محبت کر، حضور کی حدیثوں سے محبت کرتے ہیں، سرکار ان سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ امام بخاری کا نام آپ نے سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا، بار بار۔ امام بخاری نے اپنا سب کچھ حدیث کے لیے قربان کر دیا، اپنا اوڑھنا بچھونا سب کچھ حدیث کو بنا لیا۔ امام بخاری نے جو حدیث کے تعلق سے جو سفر کیے نا، آج سے تقریباً سمجھ لیجئے 1200-1300 سال پہلے، 256 کے اندر امام بخاری کا وصال ہوا ہے، 194 میں ان کی ولادت ہوئی ہے، 1300 سال پہلے امام بخاری نے جو حدیث کے لیے سفر کیے نا، سفر
آپ نے بخارا سے جو ہے بغداد آئے، مدینے آئے، مکہ آئے اور تمام جگہوں پہ گئے، ان اسفار کو جب جوڑتے ہیں نا تو 14,000 کلومیٹر بنتا ہے۔ 14,000 کلومیٹر، 14,000 کلومیٹر کا سفر امام بخاری علیہ رحمہ نے حدیث کے لیے کیا۔ اور یہ جو بخاری شریف ہے نا، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، قرآن شریف کے بعد سب سے زیادہ معتبر اور صحیح کتاب بخاری شریف ہے۔ اس کو امام بخاری نے لکھا، اس میں حدیثیں لکھی، اور کیسے لکھی؟ کوئی بھی حدیث اس میں لکھنے سے پہلے امام بخاری غسل کرتے، نماز پڑھتے اور استخارہ کرتے، سوتے اور خواب میں سرکار کا دیدار کرتے، پھر حضور سے پوچھتے یا رسول اللہ یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے، سرکار یہ آپ کا ہی قول ہے، اگر آپ کا قول ہو تو میں اس کو بخاری میں لکھ لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب کنفرمیشن ملتا، امام بخاری اس کے بعد اس حدیث کو جو ہے بخاری شریف میں لکھتے۔ 16 سال لگے بخاری کو لکھنے میں۔ آپ اندازہ لگائیے سرکار نے کتنی مرتبہ اپنی زیارت سے نوازا ہوگا، کتنی مرتبہ اپنی زیارت سے اعزاز کیا ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، ان کا بھی بہت اونچا مقام، بڑی محنت کی انہوں نے حدیث میں، بہت کتابیں لکھیں۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں زندگی میں 75 مرتبہ تو ایسا ہوا کہ میں پڑھتے پڑھتے کسی حدیث پہ پہنچا اور مجھے اگر ڈاؤٹ ہوا آیا یہ حضور کا قول ہے یا نہیں، حضور کی یہ حدیث ہے یا نہیں، امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں بس میں نے وہیں سے گنبد خضرا کی طرف لو لگا دی اور جیتی جاگتی حالت میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ حدیث آپ کی ہے، سرکار یہ آپ کا قول ہے؟ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں تقریباً 75 مرتبہ میں نے جیتی جاگتی حالت میں سرکار کا دیدار بھی کیا اور سرکار سے معلوم بھی کیا کہ یہ حدیث آپ کی ہے یا نہیں، اور بارگاہ رسالت سے مجھے اس کا جواب بھی ملا۔ تو یہ امام جلال الدین سیوطی کی شان، یہ امام جلال الدین سیوطی کا مقام۔ امام جلال الدین سیوطی، ان کا مزار بھی مصر میں ہے، قاہرہ میں ہے، کئی مرتبہ ان کے مزار پر حاضری ہوئی۔ ان کو جو سیوطی کہتے ہیں نا، اسیوط نام سے ایک مصر کا شہر ہے، بڑا خوبصورت شہر ہے۔ بتاتے ہیں لوگ کہ اس شہر کی رات دیکھنے کے لائق ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں صرف اس شہر کی رات کی لائٹنگ کو دیکھتے ہیں، رات کے نظارے کو دیکھتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی اسی شہر سے تھے، قاہرہ میں آپ کا مزار ہے۔ آپ نے بہت کام کیا حدیث پر، بہت کام کیا حدیث پر، اور سرکار نے آپ کو بے پناہ نوازا۔ تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ جنہوں نے حدیث سے محبت کی، حدیث پر کام کیا، ان کو سرکار نے خوب نوازا۔ اور ایسی بھی محبت کرنے والے ایک محدث جس کا نام حضرت ابو زرع ہے۔ ابو زرع حضور کی حدیثوں سے ایسی محبت کرتے تھے کہ کسی حدیث کو سونگ لیتے تھے نا تو سونگ کر بتا دیتے تھے کہ یہ حضور کا قول ہے کہ نہیں۔ یہ شان تھی ان کی۔ ایک شخص نے قسم کھا لی کہ اگر ابو زرع کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اتنا کہہ دیا، گھبرایا بعد میں، اور ابو زرع علیہ رحمہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے ایسا اپنی بیوی سے کہہ دیا ہے کہ اگر ابو زرع کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ حضور بتائیے، امام ابو زرع فرماتے ہیں مجھے 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں، تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے لاکھوں حدیثیں یاد، عزیزان محترم ہمیں کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ حضور نے فرمایا جو کوئی من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا بعثہ اللہ فی یوم القیامت شافعا و شہیدا۔ حضور نے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا جو 40 حدیثیں یاد کر لے اور لوگوں تک پہنچا دے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں خود اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک حدیث بھی تم تک پہنچ جائے نا تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ تو حدیث کی بڑی اہمیت۔ امام بخاری کو نوازا، امام جلال الدین سیوطی کو نوازا، امام مالک کو اپنی دیدار سے نوازا، اور اعلیٰ حضرت سیدی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سمجھ لیجئے حدیث میں بڑی محنت کی۔ صرف اگر فتاوی رضویہ کو دیکھ لیں
تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر 3451 حدیثیں صرف فتاوی رضویہ کے اندر نقل فرمائی ہیں، صرف ایک کتاب کے اندر نقل فرمائی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سیدی سرکار کا بھی حدیث میں بہت اونچا مقام، حضور کی قول سے بڑی محبت، اور پھر سرکار نے اعلیٰ حضرت کو کیسا نوازا؟ اعلیٰ حضرت حج کرنے کے لیے گئے، حج کے ارکان ادا کر لیے گئے، اب مدینے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اپنے انداز میں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت سیدی سرکار سفر کرتے کرتے جب مدینہ شریف پہنچے ہیں، مدینے کی سرزمین پر جب قدم رکھا ہے، اعلیٰ حضرت کا عشق پکار اٹھا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ یہ مدینے کی جو زمین ہے یہ تو سر کے بل چلنے کی ہے، یہ اس لائق نہیں کہ یہاں پر قدم رکھ کے چلیں۔ اور دوسری جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے حرم کے خار قصیدہ ہیں کس لیے، ان کے حرم کے خار قصیدہ ہیں کس لیے، آنکھوں میں آئیں سر پہ رکھیں دل میں گھر کریں۔ مدینہ شریف کے جو کانٹے ہیں نا وہ مدینے میں کیوں پھیلے ہوئے ہیں؟ وہ کانٹے احمد رضا کے سر پر آئیں، وہ کانٹے احمد رضا کی آنکھوں میں آئیں، وہ کانٹے احمد رضا کے دل میں آئیں۔ آپ اندازہ لگاؤ جو اعلیٰ حضرت مدینے کے کانٹوں کا اس طریقے سے ادب کر رہے ہیں، وہ مدینے والے کا کس طریقے سے ادب کرتے ہوں گے، وہ مدینے والے کا کس طریقے سے احترام کرتے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت سیدی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ لیجئے روضہ رسول پر جب پہنچے ہیں، روضہ رسول پر پہنچ کر اعلیٰ حضرت سیدی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، پھر سرکار کی بارگاہ میں درود کے تحفے پیش کیے، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت سیدی سرکار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہندوستان سے جو یہاں آیا ہوں نا سرکار آپ کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں، سرکار آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اور سرکار یہاں پر جو آتا ہے نا وہ بن بلائے تو نہیں آتا ہے، وہ آپ کے بلاوے پر آتا ہے، آپ کو جس کے لیے اشارہ ہوتا ہے وہی یہاں تک آتا ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ کا بلایا ہوا مہمان ہوں، مہمان اور میزبان میں پردہ کیسے؟ سرکار آج میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، سرکار میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت سیدی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس لو لگائے جا رہے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اور آپ کی شان تو وہ شان ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، یا رسول اللہ میں آپ کا دیدار چاہتا ہوں، سرکار آپ کا دیدار عطا فرما دیجئے، سرکار وہ میں چہرہ والضحیٰ دیکھنا چاہتا ہوں، سرکار آپ کی زلفوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت سیدی سرکار لو لگا رہے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، لیکن سرکار کا دیدار نہ ہوا۔ عزیزان محترم، وقت گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا، اعلیٰ حضرت سیدی سرکار نے پھر اپنی نعتیہ دیوان کی اس نعت کو پڑھنا شروع کیا جس میں اعلیٰ حضرت نے یوں کہا ہے وہ سوئے لالا سار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پوری نعت پڑھتے 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 جب مقطع میں آتے ہیں تو اپنے سارے وجود کو ادب کے سانچے میں ڈھال کر کہتے ہیں کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، احمد رضا تیری کوئی بات کیوں پوچھنے لگا؟ احمد رضا یہ بہت بڑی بارگاہ ہے،
یہاں تیرے جیسے کتے تو بے شمار آتے جاتے ہیں، تیرے جیسے نہ جانے کتنے آتے جاتے ہیں۔ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے، آسمان سے اگر کوئی فرشتہ ایک مرتبہ یہاں آ جاتا ہے تو دوسری مرتبہ اسے آنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ یہ بہت بڑی بارگاہ ہے۔ عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت سیدی سرکار اسی طریقے سے عرض کر رہے ہیں، اللہ اکبر، سرکار کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ بیچ میں جتنے پردے حائل تھے وہ سارے کے سارے پردے ہٹا دیے گئے اور اعلیٰ حضرت سیدی سرکار نے جیتی جاگتی حالت میں سرکار کا دیدار کر لیا۔ جیسے ہی سرکار کو دیکھا، اعلیٰ حضرت کا عشق پکار اٹھا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اسی موقع کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار۔ روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ عزیزان محترم، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو حضور سے اور حضور کی حدیثوں سے سچی محبت کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کس طریقے سے نوازتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے حدیث رسول اور حدیث رسول سے محبت کرنے کی اہمیت کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کی۔ مولا تعالیٰ ہمیں حدیث رسول سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان میں کسی طرح کی غلطی ہوئی ہو اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہ پڑھے ہوں وہ سنتیں پڑھ لیں۔ السلام